میرے بھائیوں، آج ہم دنیا کے اندر مہنگی مہنگی چپل پہنتے ہیں، مہنگے مہنگے جوتے پہنتے ہیں۔ کل قیامت کے دن بھائیوں ایک جوتا نہیں ہوگا، ایک چپل نہیں ہوگی، حفاتن عراتن، ننگے بدن۔ آج ہم مہنگے مہنگے کپڑے پہنتے ہیں، کل جسم پر ایک کپڑا نہیں ہوگا، بدن پورا کا پورا ننگا ہوگا، پیر بھی ننگا ہوگا۔ غرلہ، آج ہم مسلمان ہیں، آج ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، آج ہمارے ماں باپ ہمارا ختنہ کرواتے ہیں، کل قیامت کے دن میرے بھائیوں بغیر ختنہ کیے اٹھائے جائیں گے، غیر مختون اٹھائے جائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سوال کر بیٹھی، اللہ کے رسول کل قیامت کے دن سارے کے سارے لوگ ننگے ہوں گے، مرد بھی ننگے ہوں گے، عورتیں بھی ننگی ہوں گی، تو یہ بتائیے اس دن بڑی شرم آئے گی، ایک دوسرے کو دیکھیں گے، مرد عورت کو دیکھیں گے اور عورت مرد کو دیکھیں گی تو اس دن بڑی شرم آئے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن تو ایسا ہوگا کسی کو فکر بھی نہیں، کسی دوسرے کی فکر نہیں ہوگی اور خود کی فکر ہوگی، اس دن کوئی کسی کی طرف نہیں دیکھے۔ شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ معزز حاضرین، ہر قسم کی تعریف، کبریائی، بڑائی، عظمت و بزرگی، عبادت و بندگی لائق اور مناسب ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو اس پوری کائنات کا تنہا خالق ہے، مالک ہے، ارض و زماں ہے، پالنہار ہے، رب العالمین ہے۔ درود و سلام نازل ہوں تمام نبی اور رسول پر، خاص طور پر آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہوں۔ اللہم صلی علیہ وآلہ وسلم۔ سامعین اکرام، آج ہم دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، ایسی غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں، دیکھ کے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں آخرت کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، نہ ہمارے اندر کوئی تبدیلی آتی ہے، نہ ہمارے اندر، نہ ہماری عبادت میں کوئی بڑھوتری آتی ہے۔ جب اپنے معاشرے پر یہ نظر دوڑاتے ہیں تو خون کے آنسو بہانے پڑتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میں آج آپ حضرات کے سامنے قیامت کی ہولناکیہ کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کروں گا کہ آپ نے اسٹیشن پر دیکھا ہوگا یا شاپنگ مال میں آپ نے دیکھا ہوگا، اس میں سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا ہے اور اس کے نیچے لکھ دیا گیا ہے کہ یو آر انڈر سرویلانس، کہ آپ سی سی ٹی وی کیمرے کی نظر میں ہیں۔ کیمرہ اسی لیے لگایا گیا ہے تاکہ آپ کوئی غلط حرکت نہ کر سکے۔ جب ہم کیمرہ دیکھتے ہیں تو سترک ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے بھی کیمرہ لگا رکھا ہے، اور اس کیمرے میں یہ خطرہ نہیں کہ بیٹری ڈسچارج ہو گئی تو کیمرہ بند، ایسا نہیں ہے۔ پاور کٹ ہو گیا تو کیمرہ بند ہو گیا، یہ بھی نہیں ہے۔ یہ دنیا کے کیمرے ہیں، بند بھی ہو سکتے ہیں، اور اس کیمرے سے ہم ڈر رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے کیمرہ لگا رکھا ہے، اور اس کیمرے کا پاور کیا ہے کہ آپ بند کمرے میں کیا کر رہے ہیں وہ بھی کیمرہ ریکارڈ کر رہا ہے۔ آپ تنہائی میں کیا کر رہے ہیں وہ کیمرہ ریکارڈ کر رہا ہے۔ لیکن یہ دنیا کے کیمرے ایسے ہیں، صرف نظروں کے سامنے یا اس کیمرے کے سامنے جو کچھ ہوگا صرف اسی کو ریکارڈ کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ کرامن کاتبین، ہم نے ہر انسان کے ساتھ 2 لکھنے والے فرشتوں کو مقرر کر دیا ہے۔ یعلمون ما تفعلون، کوئی بھی چیز ان سے پوشیدہ نہیں ہے، جو تم کرتے ہو سب کچھ وہ جانتے ہیں۔ آپ بند کمرے میں کیا کر رہے ہیں وہ بھی فرشتے لکھ رہے ہیں۔ قیامت کے دن سارے لوگ ننگے بدن، ننگے پاؤں اٹھائے جائیں گے، حفاتن عراتن غرلا۔ میرے بھائیوں، آج ہم دنیا کے اندر
مہنگی مہنگی چپل پہنتے ہیں، مہنگے مہنگے جوتے پہنتے ہیں. کل قیامت کے دن میرے بھائیو ایک جوتا نہیں ہوگا، ایک چپل نہیں ہوگی. حفاتن عراتن، ننگے بدن ہوں گے. آج ہم مہنگے مہنگے کپڑے پہنتے ہیں، کل جسم پر ایک کپڑا نہیں ہوگا، بدن پورا کا پورا ننگا ہوگا، پیر بھی ننگا ہوگا. غرلا، آج ہم مسلمان ہیں، آج ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں. آج ہمارے ماں باپ ہمارا ختنہ کرواتے ہیں. کل قیامت کے دن میرے بھائیوں بغیر ختنہ کیے اٹھائے جائیں گے، غیر مختون اٹھائے جائیں گے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سوال کر بیٹھی، اللہ کے رسول کل قیامت کے دن سارے کے سارے لوگ ننگے ہوں گے، مرد بھی ننگے ہوں گے، عورتیں بھی ننگی ہوں گی، تو یہ بتائیے اس دن بڑی شرم آئے گی. ایک دوسرے کو دیکھیں گے، مرد عورت کو دیکھیں گے اور عورت مرد کو دیکھیں گی، تو اس دن بڑی شرم آئے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ یا عائشہ اس دن تو ایسا ہوگا کسی کو فکر بھی نہیں، کسی دوسرے کی فکر نہیں ہوگی اور خود کی فکر ہوگی. اس دن کوئی کسی کی طرف نہیں دیکھے گا. اتنا خطرناک دن ہوگا. سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کی طرف نہیں دیکھے گا. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اللہ رب العالمین سے ڈر جاؤ. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑا خطرناک ہے، بڑا ڈراؤناک ہے. آج دنیا کے اندر زلزلے آتے ہیں. آپ نے ہندوستان کے اندر زلزلہ محسوس کیا ہوگا، پاکستان کے اندر کچھ دن پہلے زلزلہ آیا، نیپال کے اندر بھی زلزلہ آتا رہتا ہے. یہ دنیا کے زلزلے ہیں، یہ دنیا کے زلزلے ہیں کہ انسان کو، ہم سب کو یہ زلزلہ جھنجھوڑ کر کے رکھ دیتا ہے، ڈرا دیتا ہے کہ یہ زلزلہ خطرناک. اور قیامت کا زلزلہ ایسا ہوگا، کیسا ہوگا؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اذا زلزلت الارض زلزالہا، ایک سورہ اس بارے میں اتار دیا اللہ رب العالمین نے، زلزلہ. اذا زلزلت الارض زلزالہا، قیامت کی زلزلہ جو آئے گا کیا ہوگا؟ زمین پوری کی پوری ٹوٹ پھوٹ جائے گی. اذا زلزلت الارض زلزالہا، قیامت کے دن جب زلزلہ آئے گا تو پوری کی پوری زمین ٹوٹ پھوٹ جائے گی. یومئذ تحدث اخبارہا، اللہ رب العالمین اس دن زمین کو قوت عطا کرے گا اور زمین بات کرے گی. زمین بات کرے گی، اللہ رب العالمین زبان عطا کرے گا زمین کو، اور زمین اس زبان کے ذریعے سے بات کرے گی. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ، جو کچھ اس کے اندر ہے ساری کی ساری چیزیں وہ نکال دے گی. زمین کے اندر انسان بھی ہوگا، خزانہ بھی ہوگا سونا چاندی کی شکل میں، ساری کی ساری چیزیں یہ زمین باہر نکال دے گی. لوگ کہیں گے زمین کو کیا ہو گیا ہے آج؟ زمین بات کرے گی. اس دن کا منظر کیسا ہوگا؟ قیامت کے دن کا منظر اللہ رب العالمین کہتا ہے یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا. آپ اس دن دیکھیں گے دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کر بھاگے گی. بچہ، چھوٹا بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے، لیکن یہ بتائیے کہ اس بچے سے ماں کی محبت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ضرور ہوگی. بچہ چھوٹا ہو تو اور زیادہ محبت ہوتی ہے، اور بچہ دودھ پی رہا ہے. قیامت کے دن کا منظر ایسا ہوگا کہ ماں اس بچے کو چھوڑ کر بھاگے گی. اس دن خود کی فکر ہوگی. کسی کے پیٹ میں اگر بچہ ہوگا، حاملہ ہوگی، اگر کوئی عورت اگر حاملہ ہوگی تو حمل ساقط ہو جائے گا، بچہ گر جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا کیا ہوا.
यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़अतिन अम्मा अर्ज़अत व तज़उ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरा अन्नास सुकारा, क्या आप उस दिन लोगों को नशे की हालत में देखेंगे। जब इंसान नशा करता है तो कैसा रहता है, होश हवास खो बैठता है। व तरा अन्नास सुकारा, आप उस दिन लोगों को नशे की हालत में देखेंगे। वमा हुम बिसुकारा वलाकिन अज़ाबल्लाहि शदीद, उनके ऊपर हकीकत में वो जो हकीकत में नशे में नहीं होंगे, बल्कि क्या होगा, वलाकिन अज़ाबल्लाहि शदीद, उनके ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन का खतरनाक अजाब होगा, सख्त अजाब होगा, जिसके जरिए से आप लोगों को नशे की हालत में देखेंगे कि लोग इधर उधर भटक रहे हैं। इस खतरनाक मंजर से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने करीबी रिश्तेदारों को डराया, अपनी बेटी फातिमा को डराया, अपनी फूफी को डराया, अपने चचा को डराया। जब कुरान की आयत उतरी कि वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन, आप अपने करीबी रिश्तेदारों को डराइए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था, ऐ अब्दुल मुत्तलिब की औलाद, तुम अपने आप को जहन्नम की आग से बचाना, ऐ मेरी फुफी तुम भी अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लो। लास्ट में, आखिर में अपनी प्यारी बेटी फातिमा से भी कहा था, या फातिमा तो अनक़िज़ी नफ्सकी, अपने आप को बचाओ, फ़इन्नी ला अमलिकु मिनल्लाहि शैया, क़यामत के दिन मैं किसी काम में नहीं आऊँगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी से कह रहे हैं, आज हम अपनी औलाद के लिए हराम और हलाल की तमीज़ नहीं करते, वो औलाद कल क़यामत के दिन छोड़कर भागेगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन दूसरी जगह पर इसका नक्शा खींचा है, क्या कहता है अल्लाह रब्बुल आलमीन, यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शानुन युग़नी, कि उस दिन बाप अपने बेटे से भागेगा, शौहर अपनी बीवी से अलग हो जाएगा, बीवी अपने शौहर से अलग हो जाएगी, ये सब कैफियत आ जाएगी। और उस दिन मुजरिम लोग क्या करेंगे, जो गुनहगार लोग होंगे उनकी क्या कैफियत होगी, जो दुनिया में बड़ा पाप किया होगा उनकी क्या कैफियत होगी, वो क्या चाहेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमिज़िन बिबनीहि व साहिबतिहि व अख़ीहि व फ़सीलतिही अल्लती तुवी व मन फ़िल अर्दि जमीअन सुम्मा युंजी, उस दिन मुजरिम लोग चाहेंगे कि ऐ अल्लाह मुझे बचा ले, मेरे बदले में मेरे बेटे को डाल दे जहन्नम में, मुझे बचा ले और मेरे बदले मेरे बेटे को जहन्नम में डाल दे, जो दुनिया में बहुत मोहब्बत करते थे अपनी औलाद से, उसके बारे में कहा जाएगा। आज हम बेटे से बहुत मोहब्बत करते हैं, हराम और हलाल की तमीज़ नहीं करते, किसी भी मकाम तक किसी भी हद तक चले जाते हैं अपनी औलाद की खातिर, लेकिन कल क़यामत के दिन उसी औलाद को जहन्नम में डालने के लिए कहा जाएगा, या अल्लाह मुझे बचा ले, मेरी औलाद को जहन्नम में डाल दे मेरे बदले में। लेकिन यही नहीं, आगे कहता है कि मेरे माँ बाप को जहन्नम में डाल दे, मुझे बचा ले, मेरे घर वालों को जहन्नम में डाल दे, मुझे बचा ले, मेरे कबीले वालों को, रिश्तेदारों को, मेरे मोहल्ले वालों को, सब कुछ जहन्नम में डाल दे, मुझे बचा ले, मैं बच जाऊं किसी तरह। ये तो छोड़िए, जमीन में जो लोग हैं सारे के सारे लोगों को अमन फिल अर्दि जमीअन, सारे के सारे लोगों को जहन्नम में डाल दे, मुझे बचा ले, ऐसी कैफियत आ जाएगी। आज हम जिस दुनिया के पीछे भाग रहे हैं, इस दुनिया की औकात क्या है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी रास्ते से जा रहे थे, साथ में कुछ सहाबा भी थे। रास्ते के किनारे एक बकरी का बच्चा जिसके कान छोटे छोटे थे वो मरा पड़ा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा
اے میرے صحابہ یہ بتاؤ کہ اس بکری کے بچے کو جو مرا ہوا ہے اس کو 1 درہم میں کون خریدے گا؟ تو صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول یہ تو مرا ہوا ہے، اس کو کون خریدے گا؟ اور اگر یہ زندہ بھی ہوتا تو کوئی نہیں خریدتا، کیونکہ عیب دار اس کے کان چھوٹے چھوٹے ہیں، یہ تو مرا ہوا ہے، اس کو کون خریدے گا اللہ کے رسول؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری نظر میں جتنا حقیر یہ بکری کا بچہ ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ دنیا حقیر ہے۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک، اللہ رب العالمین کی نظر میں اس دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جس طریقے سے تمہاری نظر میں اس بچے کی کوئی اہمیت نہیں ہے جو مرا ہوا ہے، تو اسی طرح اللہ رب العالمین کی نظر میں اس دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور اس دنیا کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں۔ اس دنیا تو چند لمحوں کی ہے۔ بخاری شریف کی اس حدیث سے آپ دنیا کی حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں۔ قیامت کے دن ایک آدمی کو جہنم کے اندر تھوڑی دیر کے لیے ڈالا جائے گا، جو کہ دنیا کے اندر بڑا عیش و آرام سے، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوئی، دنیا کے اندر آرام سے زندگی گزار کر کے جب گیا، اللہ رب العالمین اس کو جب جہنم کے اندر تھوڑی دیر کے لیے ڈالے گا اور اس کو نکال لے گا اور اسے پوچھے گا یہ بتا کیا تو نے دنیا کے اندر کوئی پریشانی دیکھی جس کی زندگی پوری کی پوری زندگی آرام سے گزری ہے، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں، مال و دولت کی فراوانی؟ اللہ پوچھے گا یہ بتا تیری زندگی کیسی گزری، کیا تو نے زندگی میں کبھی پریشانی دیکھی؟ وہ کہے گا اللہ کے میں نے دنیا میں کوئی پریشانی نہیں دیکھی۔ نہیں، اللہ پوچھے گا کیا تو نے دنیا میں کوئی آرام دیکھا، کیا تجھے کبھی سکون کی نیند آئی؟ تو کیا کہے گا میری پوری کی پوری زندگی پریشانی سے گزری ہے، جو کہ پوری زندگی آرام سے گزری، مال و دولت کی فراوانی تمام چیزیں مہیا تھی۔ تھوڑی دیر کے لیے جہنم میں ڈالنے کے بعد اللہ جب اس سے سوال کر رہا ہے کیا تو نے دنیا کے اندر کبھی تجھے آرام نصیب ہوا؟ کہتا کہ میری پوری کی پوری زندگی 60 سال 70 سال کی پوری زندگی تکلیفوں سے گزری ہے۔ اور ایک شخص کو اور لایا جائے گا جس کی پوری زندگی تکلیف سے گزری ہے، آرام کبھی نصیب نہیں ہوا۔ اللہ رب العالمین جنت میں ڈالنے کے بعد جب اس کو نکالے گا، تھوڑی دیر کے لیے جنت میں ڈالے گا اور اس کو نکال لے گا اور پوچھے گا کیا تو نے دنیا میں کبھی تکلیف دیکھی، کبھی تجھے دقت اور پریشانی کا سامنا ہوا؟ وہ جواب دے گا میں نے کبھی دقت اور پریشانی سے کبھی میرا سامنا ہی نہیں ہوا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں 70 سال 60 سال کی زندگی آرام سے گزرنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے جہنم میں ڈالا گیا اور اس کو نکال لیا گیا، اس سے سوال کیا گیا کیا تو نے دنیا کے اندر کبھی آرام دیکھا، کبھی تجھے آرام نصیب ہوا؟ وہ جواب دیتا ہے میں نے کبھی آرام نہیں دیکھا، میری زندگی پوری کی پوری زندگی تکلیف سے گزری ہے۔ یہ دنیا کی اہمیت، اس دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک۔ قیامت کے دن سارے کے سارے لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کوئی گھٹنے تک پیر پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، تو کوئی سینے تک پسینے میں ڈوبا، کوئی گلے تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ سب اپنے اپنے اعمال کے بقدر پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ آج ہم دنیا کے اندر سورج کی گرمی کو محسوس کر رہے ہیں۔ اس سورج کی گرمی مئی اور جون کے مہینے میں کتنی سخت پڑتی ہوگی گرمی۔ یہ گرمی تب ہے جب سورج 9 کروڑ 33 لاکھ میل دوری پر ہے۔ ایک سائنس کا چھوٹا سا بچہ بھی جانتا ہے کہ 9 کروڑ 33 لاکھ میل دوری پر ہے، تب یہ گرمی ہے۔ اب یہ گرمی اگر یہ کہہ دیا جائے کہ 100% میں 99.99% اوزون لیئر کے ذریعے سے وہ گرمی ختم ہو جاتی ہے، آدھا % گرمی ہم تک پہنچتی ہے، اور اس گرمی کے لیے ہم پریشان ہیں، پنکھوں اور جو ہے کولر اور اے سی کا انتظام کرتے ہیں اس آدھا % گرمی کے لیے، اور سورج 9 کروڑ 33 لاکھ میل دوری پر ہے،
کو ہٹا کر کے آدھا % جو ہے وہ گرمی ہم تک پہنچتی ہے، اور اس گرمی کے لیے ہم پریشان ہیں۔ اور کل قیامت کے دن 9,33,00,000 میل دوری پر نہیں ہوگا، 1 میل دوری پر ہوگا سورج۔ آپ ذرا سوچئے اس گرمی کے بارے میں۔ آپ تو اس گرمی کی، آج دنیا کی گرمی آپ برداشت نہیں کر پا رہے ہو، تو کل قیامت کے دن کی گرمی کیسے برداشت کرو گے جو کہ 1 میل دوری پر ہوگا؟ اس گرمی کے بارے میں آپ سوچئے۔ اس دنیا کی گرمی سے آپ کے لیے آپ انتظام مت کیجئے، آخرت کی گرمی کے لیے انتظام کیجئے جو کہ 1 میل دوری پر ہوگا۔ سارے لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ آج ہوگا کیا؟ آدم علیہ السلام کے پاس چلے جائیں گے سارے کے سارے لوگ، اے آدم آپ ہم سب کے باپ ہیں، آج ہم اتنی پریشانی میں ہیں، اللہ سے آپ دعا کیجئے، اللہ سے ہمارے لیے بخشش طلب کیجئے تاکہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے، دقت پریشانیاں ختم ہو جائے۔ آدم علیہ السلام جواب دیں گے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے ایک حکم دیا تھا، میں نے اس حکم کی نافرمانی کی تھی، جنت میں پھل کھانے کے لیے منع کیا تھا، میں نے کھا لیا، اللہ کی نافرمانی کی، میں اللہ کے پاس نہیں جا سکتا کہ اللہ رب العالمین آج بہت زیادہ غصے میں ہے۔ اللہ رب العالمین کبھی اتنا زیادہ غصے میں نہیں ہوا اور ہوگا بھی نہیں۔ اس طریقے سے سلسلہ در سلسلہ موسیٰ، عیسیٰ اور لاسٹ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سارے کے سارے لوگ آئیں گے، ایسی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کن لوگوں کو نصیب ہوگی؟ سارے کے سارے لوگ جب پریشان ہو جائیں گے اس وقت سفارش کرانے کے لیے ادھر ادھر دوڑیں گے، موسیٰ کے پاس، عیسیٰ کے پاس، آدم کے پاس، سارے نبی کے پاس آئیں گے، لاسٹ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کن لوگوں کے لیے شفاعت کریں گے؟ کن لوگوں کو شفاعت نصیب ہوگی؟ اللہ رب العالمین کی اجازت سے، اللہ رب العالمین کی اجازت سے اللہ رب العالمین کے عرش کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے اور سفارش کریں گے۔ کن لوگوں کو نصیب ہوگی شفاعت؟ جس نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا، اللہ رب العالمین کو ایک جانا ہوگا سچے دل سے۔ آج ہم لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہے ہیں، آج ہم لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہے ہیں، دوسروں کے سامنے اپنا سجدہ، دوسروں کے سامنے اپنا سر جھکا رہے ہیں۔ آج ہم لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہے ہیں، ہم دوسروں کو مشکل کشا سمجھ رہے ہیں۔ آج ہم لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہے ہیں، دوسروں کو دستگیر مان رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، وقت ہو چکا ہے، میں اپنی بات کو زیادہ لمبی نہیں کرنا چاہتا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں، آمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔